بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 55 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یاد کرو ان دنوں کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہری طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑا ان کو بجلی کی ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر غمام بادلوں کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے علیکم تم پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تاکہ تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے بھی ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم جو ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں ایک ایسی مکمل کتاب دے دیں، مکمل قانون دے دیں کہ جس کے مطابق ہم جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے اس درخواست کو قبول کیا۔ کل والے سبق میں آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ 40 راتوں کا کیا کریں؟ اعتکاف کریں، پھر ہم جو ہے آپ پر اپنی کتاب اتاریں گے۔ اب اللہ نے اب یہاں دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے دی، فرقان بھی دے دی۔ اب یہاں دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے مان لیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہمیں اللہ خود نہیں کہتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں خود بتا دے۔ تو ہر قبیلے میں سے، ان کے 12 قبیلے تھے تو 6 بندے منتخب ہوئے، تو یہ ٹوٹل 72 بنتے ہیں۔ ان 72 بندوں میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ 2 بندے کون تھے؟ ایک تو حضرت یوشع علیہ السلام اور دوسرے حضرت قلوب علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے تصدیق کر لی تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان دونوں کو نبوت عطا کی۔ اب 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے؟ کوہ طور کے قریب۔ اللہ سے درخواست کی تو غائبانہ اللہ کی آواز آئی کہ یہ کتاب جو ہے میری ہے۔ اس پر بھی انہوں نے ہٹ درمی دکھائی اور کہا کہ نہیں ہم کیسے مان لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے، ہم تو اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے اللہ رب العزت کی رؤیت ممکن نہیں ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے جنتیوں کو جو ہے اپنا نظارہ کریں گے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تھے تو آپ کو رؤیت حاصل ہو گئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل رؤیت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ عالم دنیا نہیں تھا، وہ عالم بالا تھا، اور اللہ نے ان میں بھی ایسی طاقت پیدا کر دی تھی کہ جس سے وہ اللہ کی رؤیت حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم عالم بالا میں جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کی بینائی میں بھی یہ طاقت پیدا کر دیں گے کہ ہم اللہ کی رؤیت کر سکیں، اللہ کو دیکھ سکیں۔ بہرحال اللہ کے کلام کرنے کے بعد بھی جو ہے انہوں نے تورات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان پر یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ
بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے یا چمک ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے ان کو عذاب نے پکڑا اور وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہی آتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کے مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ زندہ کیا. اب جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یہی 70 بندے تو میرے گواہ ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ نے جو ہے مجھ پر کتاب اتاری. اگر یہ 70 بندے مر گئے تو میری قوم تو پھر میرے اوپر ایمان نہیں لائے گی. انہوں نے دوبارہ درخواست کی زندہ کرنے کی تو اللہ نے جو ہے دوبارہ ان 70 بندوں کو زندہ کیا. ثم بعثناکم، یا اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو. خیر، وہ پھر آ گئے گواہ بن کر اور وہ پھر تورات پر ایمان لے آئے. تو ان ساری آیات میں اللہ رب العزت جو ہے کچھ آزمائشیں بیان فرما رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے بہت سارے جو اللہ نے ان پر کرم کیے تھے، انعامات کیے تھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح تورات، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بنی اسرائیل کے لیے. پھر آگے آتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اب یہاں دیکھیں کہ وہ جو ہے وادی تیرہ میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جس کو وادی سینا بھی کہتے ہیں. تو بہت عرصہ وہاں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ چٹیل میدان تھا، تو جو ہے وہاں پر ان کے پاس زندگی کے جو ہے اسباب بہت کم تھے گزارنے کے لیے. تو جو خیمے لے کے آئے تھے یہ مصر سے، تو وہ خیمے پھٹ گئے. تو جب دن ہوتا تھا تو سورج کی تپش سے انہیں تکلیف ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ رب العزت جب کیا ہے سورج تپش پکڑتا تو اللہ ان پر کیا ہے بادلوں کے سائے کر دیتے. یعنی اللہ نے ان پر اتنی مہربانی کی. پھر ان پر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. پھر اللہ نے ان پر دوسری مہربانی کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا تم پر، یعنی بنی اسرائیل پر، من اور سلوہ. اب سوال یہ ہے کہ من اور سلوہ کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ من جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ دھنیا کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور وہ میٹھے ہوتے تھے جیسے شکر ہوتی ہے میٹھی. اور جو سلوہ ہے یہ پرندے ہوتے تھے جیسے آج کل بٹیر ہیں. تو من جو ہے یعنی یہ صبح صبح ان کی جو ہے جھوپڑیوں کے پاس اللہ رب العزت من کے دانوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے. یہاں سے یہ لے لیتے تھے جتنے انہوں نے استعمال کرنے ہوتے تھے. سلوہ اور یہ جو بٹیر ہیں یہ پرندے ہیں، یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت شام سے پہلے یعنی جیسے ہی تھوڑا اندھیرا ہوتا تھا تو یعنی ان سلوہ کے جو جھنڈ کے جھنڈ ہیں وہ ان کے خیموں کے پاس آ جاتے تھے. تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے انہیں پکڑ لیتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تم پر ظلم نہیں کیا، لیکن خود اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا. دو ناشکریاں کر کے انہوں نے اپنے پر ظلم کیا. ایک ناشکری تو یہ کی کہ اللہ نے ان کو کہا کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے وہ رکھ لو اور جو ضرورت نہیں ہے وہ اکٹھا نہ کرو. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان دانوں کو اٹھا کر سٹور کرنا شروع کر دیا. تو جب سٹور کرنا شروع کر دیا تو وہ خراب ہونے لگ گئے. اس سے انہوں نے ایک ناشکری کی. اور دوسری ناشکری کہ یہ من اور سلوہ ظاہر ہے جنت کے کھانے تھے، اللہ نے جو ان کو دنیا میں کھلا رہے تھے. دوسری ناشکری انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے گوشت بٹیر یعنی پرندے کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور من کھا کھا کے تھک گئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کھیتی باڑی کریں، ہمارے پاس فصلیں ہوں، ہم پیاز کھائیں، ہم دالیں کھائیں. وہ بات پھر آگے آ جائے گی.